اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین، آج سورہ آل عمران کے پر ہم سرسری نگاہ ڈالیں گے۔ یہ سورت مدنی ہے، مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں نازل ہوئی، جس کی آیتوں کی تعداد 200 ہے۔ اس کے نزول کی مناسبت کا تذکرہ سرسری طور سے آگے آئے گا۔ اس سورت مبارکہ کے نام کیا کیا ہیں؟ ایک تو مشہور نام آل عمران، دوسرا الزہرا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے نام کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ اس نام کی مناسبت کیا ہے؟ آل عمران اس لیے رکھا گیا کہ حضرت عمران کا گھر اور ان کے اہل و عیال، یہ اہل خانہ، یہ ثابت قدمی، دین کی خدمت، صلاح اور نیکی کے سلسلے میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ یہ کون عمران ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ بنی اسرائیل کے 2 عمران مشہور ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد بھی عمران تھے۔ ان کے یہ بیٹی تھی حضرت مریم، اور ان کی بیوی جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹی کے، اپنے بچے کے، ولادت پانے والے بچے کے سلسلے میں اللہ سے یہ نظر مانی کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن لڑکی پیدا ہوئی، جیسا کہ تذکرہ قرآن میں کیا گیا۔ تو یہ ان کا دین کی خدمت کا ایک امتیازی معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اسی وجہ بنیاد پر ان کے واقعے کا تذکرہ چونکہ اس سورت میں ہے، اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ دوسرا نام الزہرا، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر یا اللہ کی طرف چلنے والوں کے لیے راستے کو روشن کرتی ہے۔ کوئی اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ کی راہ اس کو واضح اور صاف نظر آئے گی۔ یہ سورت سورہ بقرہ کے ساتھ زہرا ہے، چمکدار اپنی چمک اور روشنی کے ساتھ سیدھے راستے کی تعین کرتی ہے۔ اس کی فضیلت میں جو روایتیں آئی ہیں یا اس کی فضیلت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے چند کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء حسنہ ہیں، ان میں سے کوئی نام یا متعدد نام علی حسب اقوال العلماء، علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی نام نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسم اعظم، یہ اسم اعظم وہ ہے، اللہ کا وہ نام، سب سے عظیم نام، جس کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی پڑھی آپ نے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے جو رحمان اور رحیم ہے، نہایت مہربان، نہایت رحم والا۔ اور دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، وفاتحۃ سورۃ آل عمران، سورہ آل عمران کی ابتدا کی آیت میں، اور وہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، الحی وہ کامل حیات والا ہے، القیوم قائم بذات، اور المقیم لغیرہ دنیا اور کائنات کو قائم رکھنے والا، نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ الحی القیوم ملا کر اللہ کا اسم اعظم ہے، بعض نے کہا کہ اللہ اسم اعظم ہے، بعض اور بھی اقوال ہے دوسری حدیثوں کی روشنی میں۔ اسے یہ دونوں روایتیں، یہ روایت ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے، جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں صحیح کہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی فضیلت میں وہ حدیث بھی بیان کی جا سکتی ہے جو سورہ بقرہ کی فضیلت میں بیان کی گئی کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں پر سایہ بن کر آئیں گی، الزہراوین والی روایت جو پہلے گزر چکی۔
کہہ رہے ہیں کہ اس سورت کے آخر کی کچھ آیتیں ابھی جو آپ نے آج کی تراویح میں سنی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس سے لے کر سورت کے اختتام تک، تو اس کی آخری آیتوں کے سلسلے میں آنے والی فضیلت، حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول آپ کے پاس آئے ایک دن فجر کی اذان دینے کے مقصد سے، فرآہ یبکی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کو روتا ہوا پایا، حضرت بلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا پایا۔ ہاں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیک، اللہ کے رسول آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ جبکہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کون سی چیز رلا رہی ہے، جبکہ آپ ایسی شخصیت ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ فقال ویحک یا بلال، یہ ویحک جیسے ہم بولتے نا، ارے تمہارا برا ہو، یا ارے تمہارا کیا کہنا، بدبخت یا کمبخت، اس طرح کا انداز خطاب کا، ویحک یا بلال، اے بلال تمہیں کیا پتا، وما یمنعنی ان ابکی، کہ مجھے کیوں نہ، کون سی چیز نہ روکے، کون سی چیز روکے گی کہ میں روؤں، مجھے روکے سے کون سی چیز روکے گی؟ وقد انزل اللہ علی فی ہذہ اللیلہ ہذہ الآیات، جبکہ اللہ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیتیں نازل کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کی گردش میں، اولو الالباب یعنی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر آخر تک، فقرأہا حتی آخر السورہ، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی سورت کے اختتام تک، پھر اس کے بعد کہا ویل لمن قرأہا ولم یتفکر فیہا، اس شخص کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جو ان آیتوں کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے، تدبر نہ کرے، آیتیں پڑھے اور یوں ہی گزر جائے، اس پر غور و فکر نہ کرے، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ یہ روایت ابن حبان کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا۔ چنانچہ صاحب کتاب کہتے ہیں شیخ عادل، فلیحذر کل مسلم، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے کہ وہ ان آیتوں سے گزرے اور اس پر غور و فکر نہ کرے، تدبر نہ کرے، ہاں اس آیتوں میں تدبر نہ کریں، اور ان پر تدبر کرنے کے وقت جو ہے علماء اور معتبر مفسرین کے اقوال کی طرف ضرور رجوع کرے، اسے اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اس سورت کے ابتدا کا، ابتدائی حصے کا آخری حصے سے کیا تعلق، جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ میں بھی انہوں نے بیان کیا، ہاں کہ سورہ کے ابتدائی حصے، اور ابتدا سے بالکل پہلی آیت مراد نہیں، ابتدائی مضمون کا آخری حصے کے مضمون سے، چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے دین کے معاملے میں ثابت قدمی کی دعا سے شروع ہوتی ہے۔ ابتدائی آیتوں میں چند آیتوں کے بعد ایک دعا دی سکھائی اللہ تعالیٰ نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، پروردگار تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے، ہاں کجروی اس میں نہ آ جائے، ٹیڑھ پن نہ آ جائے، لا تزغ قلوبنا ٹیڑھا نہ کر دے، ہاں بعد اذ ہدیتنا ہدایت دینے کے بعد۔ دیکھیے ہم ہدایت پانے کے بعد بھی دل کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں، یہ دعا مانگنی بہت اہم دعا ہے، اس سے ملتی جلتی حدیث کی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے زیادہ دعا کیا تھی، تو آپ نے اسی کو بتایا تھا۔ اس دعا کی بڑی ضرورت ہے، اور یہی دعا گویا ربط رکھتی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے۔ تو شروع آیتوں میں آل عمران کے آغاز کے مضمون میں یہ سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں کہ اللہ دین پر ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے، جما دے، اس سے منحرف نہ ہو، اور اس کا خاتمہ دین کے معاملے میں ثابت قدمی کے حکم سے ہوا۔ آیت کی بالکل، اس سورت کی بالکل آخری آیت جو بھی آج آپ نے سنی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، صبر مانے جم جانا، الحبس، سب کا معنی ہے حبس، روکنا، ثابت قدم رہو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو روکو، تھامو، ایک دوسرے کو تھامے رہو، ہاں ورابطوا، اور جہاد کے لیے تیار رہو۔ آیت بالکل آخری آیت میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ دین پر جمے رہو، بلکہ اکیلے نہیں، ایک دوسرے کو تھامے بھی رہو۔ بڑی اہم
نصیحت ہے۔ تو بہرحال ابتدا میں بھی دین پر جمے رہنے کا تذکرہ ہے، دعا سکھائی، اور آخری میں اس کا حکم دیا۔ اب آخر میں کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مِنْ أَهَمِّ وَسَائِلِ الثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ، اور اس لیے کہ دعا کرنا یہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے، ہاں سب سے اہم وسیلہ ہے، لہٰذا ایک بندہ مومن کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اگلا عنوان قائم کیا المحور الرئیسی للسورہ، سورت کا رئیسی محور، یعنی وہ کون سا نقطہ ہے جس کے گرد سورت کے مضامین گردش کرتے ہیں، مرکزی عنوان اور موضوع، ہاں وہ کیا ہے؟ الثبات علی دین اللہ، دین پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ مواضع السورۃ المبارکہ، اگلا عنوان کہ اس مبارک سورت کے موضوعات کیا ہیں، کن امور پر گفتگو کی ہے۔ بڑے اختصار سے انہوں نے بہت پیاری بات کو سمیٹا۔ انہوں نے کہا کہ سورہ مبارکہ دو قسموں میں بٹتی ہے، سورہ آل عمران۔ پہلی قسم یہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 120 کے مضامین، ضمنی بہت ساری تفاصیل، ارشادات اور ہدایات کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خارجی طور پر، مسلمانوں کو خارجی طور پر جو افکار مخالفین کی جانب سے ہم پر جو فکری یلغار ہوتی ہے، ہم کو دین سے ہٹا دینے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، ان کا مقابلہ کس طرح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھنا ہے، ہم کو اس کی کیفیت بیان کرتی ہے۔ ہمارے سامنے خارجی افکار کا مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم رہنے کی کیفیت کی وضاحت کرتی ہیں، یہ 1 سے لے کر 120 آیت تک۔ اس کی مثال اور تصویر جو بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وفد نجران کے درمیان جو بات چیت، مذاکرہ، مباحثہ، مناظرہ ہوا، اس کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ جو میں نے ابھی کہا تھا سورہ آل عمران کا تعارف کرتے ہوئے کہ اس کا پس منظر آگے آئے گا، وہ پس منظر یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس نجران کے رہنے والے عیسائیوں کے علماء کا، رہبان اور علماء کا ایک گروہ آیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف سوالات اور اعتراضات رکھے، عیسائیت کی روشنی میں اسلام سے متعلق مباحثہ کیا، مذاکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کیا گفتگو ہوئی اور عیسائیوں سے آپ نے کیا کیا جوابات دیے، سورہ آل عمران میں ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ ان سے کس طرح دلیلوں سے بات کی، ان کی باتوں کا رد کیا، اور پھر حدیثوں میں آپ تفصیل جانیں گے کہ نجران کے یہ عیسائی علماء مطمئن ہو گئے، جان گئے کہ اللہ کے نبی یہ سچے نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جو مناظرہ، مذاکرہ اور بحث و مباحثہ کیا، اس کی روشنی میں اللہ تعالی ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خارجی طور سے اگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم کس طرح اس کا مقابلہ کریں، کیسے جواب دیں دلائل کی روشنی میں، یہ نمونہ پیش کیا 120 کی آیت تک۔ دوسری قسم جو ہے یہ خارجی طور پہ پہلے تھی، دوسری قسم جو سورت کی ہے وہ ہم کو داخلی طور پر جو چیلنجز پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں اختلافات، جھگڑے اور مسائل اور معاملات، ہمارے درمیان کے منافقین جو پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں، اختلاف بڑھاتے ہیں، تو ان سے کیسے نپٹا جائے، ان سے کیسے معاملات طے کیے جائیں، یہ 121 آیت نمبر 1، کل کی جو ہم تراویح جہاں ختم ہوئی تھی 120 آیت نمبر 120 تک، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ والی آیت اور اس کے آگے کی آیت ختم ہوئی تھی، وہ خارجی امور کے مباحث تھے۔ اور اس کے بعد سے آج جو سورہ آل عمران کے اختتام تک پڑھی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں 121 سے 200 آیت تک داخلی اعتبار سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان امور میں ثابت قدمی کی کیفیت کو یہ آیتیں یا آل عمران کا یہ حصہ، سورہ آل عمران کے یہ حصے بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال اور نمونہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے پس منظر کے ساتھ۔ غزوہ احد کے واقعات کے ضمن میں ہم کو یہ بتایا کہ اندر سے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں ان کو کیسے نپٹایا جائے، اس کے ہوتے ہوئے، ان مسائل کے ہوتے ہوئے تکلیف بھی ہوگی، مشقتیں آئے گی، پریشانیاں اور اختلافات ہوں گے، منافقین اپنا کردار نبھائیں گے، مومنین پریشان ہوں گے، مومنین میں بھی بعض لوگوں سے غلطیاں ہو جائے گی،
جیسے تیر اندازوں سے غلطیاں ہوئی، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول جب کچھ اپنے منافق دوستوں کو مسلمانوں کے لشکر کے سے واپس لے کر آنے لگا تو ان کے ساتھ ساتھ بات سچے مسلمان بھی ہونے لگے اور ہو گئے. تو ایسی غلطیاں سچے مسلمانوں سے بھی کیسے معاملات کیے جائیں، یہ غزوہ احد کے واقعات کے تناظر میں، اس کے آگے پیچھے اور پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر ان واقعات پر کون سے امور مرتب ہوئے اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا. یہ سورت کے موضوعات کو انہوں نے انتہائی اختصار کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کیا. آگے القسم الاول کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ پہلی قسم کی جو گفتگو ہے خارجی اعتبار سے جو ہمارے سامنے افکار، چیلنجز، اسلام مخالف افکار آتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، اس سے نمٹنے کی مختلف شکلیں، تو اس کے کچھ نکات بیان کیے. کہہ رہے ہیں کہ نصارہ نجران کا وفد یعنی نصرانیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے مسجد نبوی میں بحث و مباحثہ کیا، گفتگو کی، اور یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اپنی نوعیت کا پہلا مباحثہ تھا. مناظرہ کہیے، مباحثہ کہیے. وہذہ ہی مراحل النقاش، اور یہ مناقشے اور گفتگو کی کہ یہ مراحل ہیں. آپ مراحل آگے جان رہے ہیں. اللہ کے رسول سے انہوں نے سوالات کیے، آپ نے جواب دیے، اعتراضات کیے، آپ نے جواب دیے، سارے باتیں مطمئن کر دی. اس کے بعد بھی جب نہیں مانا، اسلام ماننے کے بعد بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو مباہلے کا حکم دیا کہ چلو آؤ مباہلہ کر لو. اپنے بال بچوں کو آپ بلاؤ، میں اپنے بال بچوں کو بلاتا ہوں، اپنے ابنا کو، بیویوں کو، ہاں، پھر ہم ایک دوسرے پر مباہلہ کرتے ہیں، یعنی قسم کھا کے بد دعا دیتے ہیں. یہ آخری مرحلہ کہ ساری باتیں ہو جانے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے، یہ آخر. لیکن ان مراحل کو یہاں پیش کیا ہے. آیت نمبر 18، 19، 20 میں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ 18 آیت ہے. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی، یہ 19ویں آیت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ 20ویں آیت ہے. ان آیتوں میں مسلمانوں کو یعنی یہ بتایا گیا کہ کسی مناقشے سے پہلے، کسی مخالف فکر کے لوگوں سے بھیڑنے سے پہلے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنایا جائے. یہ بہت اہم تعلیم ہے. ہاں، یہ موقع خلاصے کا یا اختصار کا ہے، ورنہ میں اس پر تھوڑی تفصیلی روشنی ڈالتا. آج کل مسلمانوں میں بہت سارے نوجوان جو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی منکرین حدیث کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی کسی قادیانی سے متاثر ہوتا ہے، کوئی صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے کسی خود ساختہ محقق سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بعض لوگ تحریکیت سے، اخوانیت سے اور گمراہ یا منحرف افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک پکا قرآن و حدیث کا ماننے والا، صحیح عقیدے والا اس طرح سے آسانی سے گمراہ نہیں ہو سکتا. گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ کبھی بھی مطالعہ کر لو، دیکھ لو، میری بات غلط انشاءاللہ نہیں نکلے گی. جو لوگ اس طرح کی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، آپ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ انہوں نے صحیح عقیدے پر محنت کی ہی نہیں تھی، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں تھا. جب حقیقت کو، حق کو جانا نہیں تو باطل کا اثر فوراً ان پر ہو گیا. علماء سے رابطہ نہیں ہے، حق کو جانا نہیں ہے، اپنے طور سے فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب سچائیاں مانی ہی نہیں ہے، دل میں حق کی بشاشت آئی ہی نہیں ہے، تو باطل نے اپنا اثر دکھایا، شیطان کی تاثیر قبول کر لی. تو پہلے مناقشے سے پہلے، مخالف سے گفتگو کرنے سے پہلے مسلمانوں کے عقیدے کو مضبوط بنانا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے ابتدا میں تعلیم دی. اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور پھر اگلی آیتیں پھر یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. یہ ایسی 3-4 آیتیں، بلکہ آیت نمبر 83 اور 85 بھی انہوں نے بیان کی. ان آیتوں پر غور کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا. اور جب عقیدہ پختہ ہوگا تو اب مخالف کتنی بھی چالاکی سے بات کرنے کی کوشش کرے، ہمارے عقیدے ڈگمگائیں گے نہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کو تقویت دی جائے. دوسرا مرحلہ ایجاد و نقاط اتفاق، کہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان، دونوں کے درمیان اتفاق کا کہ نقطے کیا کیا ہیں، کون سی چیزیں جو ہم بھی مانتے ہیں اور ہمارے مخالف بھی مانتے ہیں. قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا
ہاں الی کلمۃ سوا ہے نا، اللہ نے دعوت دی یہاں ان آیتوں میں کہ اے اہل کتاب آؤ، تمہارے اور ہمارے درمیان جو کلمہ سوا ہے، مشترک بات ہے، ہم اس کو مان لیں۔ وہ مشترک بات کیا ہے؟ توریت انجیل میں بھی ہے اور قرآن کی بھی تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں بنائیں گے، اس آیت میں بیان کیا گیا۔ تو مخالف کے ساتھ کلمہ سوا مشترک نقطے کو نکالا جائے، بتایا جائے کہ آپ اور ہم دونوں یہ مانتے ہیں، جو چیز مانتے ہیں اس اتفاق کے نقطے پر بات کو آگے بڑھانا اور ایک دوسرے کے لیے قبولیت کی راہ ہموار کرنا آسان ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر، یہ میں بڑی اختصار سے آگے بڑھ رہا ہوں ورنہ پوری نہیں ہو پائے گی بات، تیسرے نمبر پر الاتیان بالادلۃ والبراہین، سنیں کم غور زیادہ کریں، پورے ذہن و دماغ کے ساتھ حاضر رہے، ہاں، کہ دلائل اور براہین کو پیش کرنا۔ اس میں انہوں نے 49 65 66 67 69 80 ایسی متعدد آیتیں پیش کی ہیں کہ اگر، اور میں نے یہاں اپنے ہاتھ سے بہت ان آیتوں میں سے بعض آیتوں کو لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب یہ بتایا، یہ جو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی مخالف سے بات چیت کر رہے ہیں، اپنی بات اور حق منوانا چاہتے ہیں، حق کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ زور زبردستی، دھونس دھمکی، محض عقیدت کہ ہم فلاں کو بڑا مانتے ہیں تو انہوں نے جو کہا مان لیا؟ نہیں، دلیلوں کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے بات کو پیش کریں۔ یہ سائنٹیفک طریقہ ہے جو 1400 سال پہلے قرآن مجید نے دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ نصارہ جو نجران کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی روشنی میں ان سے مشترک نقطے پر بھی بات کی، ان کی انجیل کے حوالے سے بھی کچھ متفقہ باتوں کو منوا لیا، اور پھر جو باتیں کہی اس کو دلیل سے پیش کیا۔ مثال کے طور پہ یہاں کئی آیتیں ہیں، میں ایک دو دلیل صرف اشارہ کروں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا معبود بنا رہے ہو۔ کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے عقلی طور سے دلیل دیتے ہوئے ان کا رد کیا اور کہا کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ تم کہتے ہو عیسیٰ کی بات، تو عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے تو صرف باپ نہیں تھے، آدم علیہ السلام کے تو باپ اور ماں دونوں نہیں تھے۔ اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو الوہیت کا درجہ تم دے رہے ہو تو پھر حضرت آدم کو کیا دو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، ان کا خالق بھی اللہ ہے، تو بغیر باپ کے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ تو بغیر باپ کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ اللہ کی صفات میں شریک یا اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ نہیں ہو گئے۔ اللہ نے کتنی بہترین دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور ایسا ایسا بنایا۔ یہ ایک دلیل کی بات کی۔ اسی طریقے سے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہو؟ توریت انجیل کا حوالہ دے کے حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہو۔ توریت انجیل تو حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، یہ قرآن نے کہا۔ ہاں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تو جو کتاب ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے اس کتاب کے حوالے سے آپ ابراہیم علیہ السلام پر استدلال کر رہے ہیں۔ تو یہ عقلی طور سے استدلال کا بہترین طریقہ بتایا گیا۔ اس طریقے سے آپ دلیلیں دے کر اپنے مقابل کو مطمئن کریں، دلیلوں سے بات کو پیش کریں۔ یہ گفتگو اور مخالف کے، اسلام سے مخالفین کے اعتراضات اور سوالات کے جواب میں طریقہ بتایا گیا۔ نمبر 4، تحذیر اہل الکتاب من التکذیب۔ اس صورت میں یہ تعلیم دی گئی کہ اہل کتاب کو یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب جو جھٹلانے کا اور حق کو رد کرنے کا طریقہ اور روش اختیار کر رہے ہیں، اس سے ان کو ڈرایا گیا۔ آیت 25 میں، 61 میں، 70 71 میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو وعید سنائی گئی کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، تمہارے پاس جو تعلیمات ہے، ان کی روشنی میں یہ رسول، یہ کتاب اور قرآن حق ہے، لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں، تو تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب ہوگا۔ آج آپ نے ایسی کئی آیتیں سنی۔ نمبر 5، العدل والتوازن والانصاف فی النقاش۔ ایک اور بھی نقطہ بیان کیا۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مناقشہ، مباحثہ، مناظرہ کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ عدل انصاف ہو،
آپ توازن اور اعتدال اختیار کریں اور انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. کہا آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کی سرزنش کی، ان کی غلطیوں، تحریف، شرک کا رد کیا، کفر کا رد کیا قرآن نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو چیلنج کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ آیت نمبر 75، آیت نمبر 131 دیکھیے، 113 دیکھیے کہ اہل کتاب کے بعض لوگوں کے اچھے اخلاق کی قرآن نے سورہ آل عمران میں تعریف کی. مثال کے طور پہ آیت نمبر 75 کہتی ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے امانت دار، ایماندار، کہ اگر آپ ان کو بہت سارا مال بھی امانت کے طور پر دیں گے تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے. اور اس کے فوراً بعد آگے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر ان کے پاس رکھیں گے تو وہ آپ کو لوٹائیں گے نہیں، مگر اسی وقت جب آپ اپنے بات پر اڑے رہیں، قائم رہیں گے، پیچھا پکڑے رہیں گے تب دیں گے، ورنہ دیں گے نہیں. تو اہل کتاب میں کچھ اچھے بھی ہیں، ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں سورہ 113 میں اللہ نے کہا کہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، سچائی پر قائم ہیں، اللہ کی آیتوں کو دن کے مختلف حصوں میں تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، حق کی بات کو قبول کرتے ہیں. ایسی تعریف کے جملے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بتائے. حق کی بات قبول کرتے ہیں، میری زبان سے نکلا وہ جو کہا گیا بعض آیتوں میں، دوسری صورت میں کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس تناظر میں میری زبان سے نکلا. بہرحال اس قسم کے بھی لوگ تھے کہ انہوں نے حق کو قبول کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے دامن کو چھوڑنے کے نہیں، جو اچھی چیز ہے یعنی مخالف کی اچھائی کو بھی مانا جائے، ان کی خوبیوں کو رد نہ کیا جائے. آپ کسی سے دشمنی کر لیں، مخالفت میں آ جائیں تو اچھائیاں بھی رد کر دیں. اہل کتاب سے بھی ایسا کرنے سے منع کیا گیا. تو ہم مسلمانوں میں آپس میں کیا ایسا کرنا درست ہوگا کہ جس کی مخالفت ہو اس کی اچھائیوں کو بھی ہم قبول نہ کریں؟ آج ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 33 اور 42 میں اہل کتاب کے انبیاء کی بھی تعریف کی گئی سورہ آل عمران میں، اور سیدہ مریم علیہ السلام کی بھی تعریف اور ان کے کچھ حالات بھی بیان کیے گئے. نمبر 6 کہ مسلمانوں کو سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی اندھی تقلید سے ڈرایا گیا ہے. ان کے عقیدے کے فساد کو واضح کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ عقیدے میں بگڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اور شریعت میں تحریف کر دی ہے. ان سے متاثر اور مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ آج کے زمانے میں کچھ نوجوان ان کی کچھ چیزوں کو دیکھ کر کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، بڑے ایڈوانس اور اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں، ان کی تہذیب، ثقافت، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا فلاں اور فلاں کوئی خاص چیز ایسی ہے جو ان کی پہچان اور شعار ہے، ہمارے نوجوان اس کی نقالی اور تقلید اگر کرتے ہیں تو یہ ظاہری تقلید باطنی تقلید کی طرف لے جائے گی. علامہ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی، اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم. اس میں یہ بیان کیا کہ اگر آپ ظاہر میں کسی دوسری قوم، یہود، نصارہ، مشرکین کی اگر متابعت کرتے ہیں تو یہ متابعت آپ کے دل میں ان کے حق میں نرمی کا گوشہ پیدا کرے گی، اور یہ نرمی کل ان کی تقلید عقیدے میں، ایمان میں، دین میں بھی پیدا کرے گی. آپ دیکھیے کہ بہت سارے مسلمان جو فلمی دنیا میں ہوتے ہیں، جو ہندوؤں یا عیسائیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، وہ دین اور عقیدے کے سلسلے میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن و دماغ میں، ان کی زبان پہ ایسی بات ہوتی ہے کہ اس میں کیا رکھا ہے، داڑھی نہیں رکھے تو کیا ہوگا، نماز کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے تو کون سی بڑی بات ہو گئی، فلاں اسلام کا شعار اختیار نہیں کیا تو کیا ہوا، ان کے تہوار میں شریک ہو گئے، گلے میں صلیب لٹکا لیا، عیسائیوں ہندوؤں کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا تو اس سے کیا ہوگا. ہے نا جاوید صاحب نے جو ہے وہ راجیہ سبھا میں کہا تھا، کیا وہ بھارت ماتا کی جائے، تو کہا اس سے کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں، اس سے لا الہ الا اللہ بگڑ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جاہل آدمی ہے اور غیر اسلامی دنیا میں، غیر مسلموں میں رہتے ہیں، اس لیے ان کے اندر یہ اسلامی غیرت اور عقیدے سے متعلق تمسک کا یہ علم ان کو ہے ہی نہیں. لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ کشادگی ہے. قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تو اس کا مطلب کیا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دین کی بات، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، تمہارے دین کی بات نہیں قبول کریں گے. یہ
ان آیتوں میں آیت نمبر 100، آیت نمبر 101، 105، 119 میں بڑی تفصیل سے کہا گیا کہ اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی تقلید کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، اہل کتاب کے پیچھے چلو گے، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد وہ کافر بنا کر پلٹائیں گے، یعنی تم کافر کفر میں چلے جاؤ گے۔ تو اہل کتاب کی اندھی تقلید نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت میں کہا گیا، ایک آخری 105 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح تم نہ بن جاؤ جو اختلاف میں فرقہ بن گئے، اختلاف میں پڑ گئے دلائل، واضح دلائل آ جانے کے بعد۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ۔ پچھلی امتوں میں جن لوگوں کی طرح بننے سے منع کیا گیا وہ یہود و نصارہ ہے۔ اس امت میں جو لوگ ان کے طریقے پہ چلیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ اہل بدعت اور اہل اہوا ہے۔ جو بدعتی ہیں وہ دلائل کے آ جانے کے بعد اختلاف اور فرقہ بندی میں پڑ گئے، بدعت اختیار کر کے سنت کے راستے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں اہل کتاب کی اندھی تقلید اختیار کرنے سے ڈرایا ہے، بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ جب ان کا عقیدہ خراب ہے تو ان کے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کی امت، آپ کا دین ان سے الگ ہے، ان کی نقالی نہ کریں، ان کی تقلید نہ کریں۔ 7ویں نمبر پر کہ ختام القسم الاول، پہلی قسم کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے، یعنی خارجی افکار کا مقابلہ کرنے کا ثبات کے ذریعے سے، ثابت قدمی کے ذریعے سے، اسلام پر جم کر رہنے سے خارجی افکار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دوسری قسم، مسلمان غزوہ احد میں نکلے منکسرین، بڑے ٹوٹے پھوٹے انداز میں، پھٹے حال تھے۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ جب غزوہ احد میں گئے تو وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے اس میں سے 1000 کے لشکر میں سے 300 واپس آ گئے، اور سامنے 3000 کا لشکر ہے، ہتھیار بھی کم، تعداد بھی کم پہلے ہی سے، اور لوگ حوصلہ توڑ رہے ہیں جبکہ دشمن سامنے آ گیا۔ تو بعض لوگوں نے رسول کے احکامات میں سے، پھر مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی، پہلے غلبہ حاصل ہوا جنگ میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بکھر گئے، اور ان کی شکست، فتح جو ہے وہ بکھر گئی، فتح نہیں رہ گئی۔ میں شکست نہیں کہوں گا اس لیے کہ حقیقی معنی میں وہ شکست نہیں تھی۔ تو غزوہ احد سے ٹوٹ پھوٹ کر لوٹے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول کے احکامات میں سے صرف ایک حکم عدولی کی تھی، نافرمانی کی تھی۔ 50 لوگوں کو گھاٹی پر متعین کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا تھا کوئی بھی معاملہ ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ وہاں سے 40 لوگ ہٹ گئے، اور اسی درے سے، گھاٹ سے پیچھے سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے اپنا دستہ لے کر حملہ آور ہوئے۔ پہلے ان 10 مسلمانوں کو جو رسول کے حکم کے مطابق وہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کو شہید کیا، پھر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں میں افراتفری بھگدڑ ہوئی، شکست جو ہے بکھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے دشمنوں سے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس گئی، آپ ایک گڑھے میں گرے جس سے آپ کے گھٹنے بھی زخمی ہو گئے، اور آپ کے ساتھ جو ہوا پھر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس درمیان میں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر پھیلی۔ یہ سارے واقعات اور اس کے پس منظر میں قرآن کی یہ آیتیں ہیں۔ تو ایک حکم کی مخالفت مسلمانوں نے کی تھی، یہی ان کی ہزیمت اور نقصانات کا سبب بنی۔ فجاءت الآیت المبارکہ، چنانچہ قرآن کی مبارک آیت آئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ربانی علاج کی طور پر بیان کی کہ ایسی صورت میں ہمارے لیے علاج کیا ہے، اور وہ علاج آنے والے نکات میں ہے کہ کون سی غلطیاں اور کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا اور ہو سکتا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ ہم کو اسباق دیے گئے سورہ آل عمران کے اندر۔ التذکیر بفضل اللہ علیہم، سب سے پہلا کہ یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ تم پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل، اللہ کے احسان اور انعام کی تذکیر۔ یہ آیت اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہ سچے مسلمان، بنو سلمہ اور ایک قبیلہ تھا، وہ بھی منافقین کے ساتھ لوٹنے لگے، ان تفشلا کہ تم کمزور ہو جاؤ، واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان کا ولی رہا، وعلی اللہ فلیتوکل، پھر بعد میں وہ لوٹ آئے۔ تو اللہ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آگے اللہ نے کہا کہ اللہ نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم بڑے ٹوٹے پھوٹے اور خستہ حال تھے۔ تو یہ حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بدر میں ٹوٹے پھوٹے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تم کو جو ہے فتح دی، کم تعداد ٹوٹی پھوٹی حالات میں اپنے سے زیادہ طاقتور پر
فتح اور غلبہ عطا فرمایا. یہ اللہ کا فضل ہے. تو ہمیشہ اللہ کے فضل کو یاد رکھیں کہ ہم اگر حق پر ہیں, اللہ والے ہیں, تو اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہوگا اور وہ مدد کرے گا. آیت 122, 123, 125 میں یہ مضامین ہے. ہاں, بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم. یہ ان آیتوں میں آج پڑھی گئی کہ فرشتوں 3000 فرشتوں سے اللہ مدد کرے گا, اور اگر تمہارے اندر صبر ثابت قدمی اور ہوگی تو 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں فرشتوں کی مدد کی نوبت نہیں آئی. نمبر 2, الامر بالانابۃ والرجوع الی اللہ, کہ اللہ کی طرف انابت اور اس کی طرف رجوع کرنا. آپ کو اگر شکست, کمزوری, انحطاط کا احساس ہے, مسلمان تو مایوس نہ ہو. ہم کو ایسے حالات میں داخلی اعتبار سے اگر کمزوری کا ہم شکار ہیں, دشمن ہم پر غالب آ رہے ہیں, ہم کمزوری میں پڑ رہے ہیں, تو اللہ کی طرف پلٹیں. آیت نمبر 133 سے 135 میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض, ان آیتوں کو پڑھیے کہ اللہ کی طرف رجوع کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے, اسلامی اور ایمانی اخلاق اپنے اندر پیدا کیجیے, اوصاف پیدا کیجیے. تیسرے نمبر پر المواسات ورفع الروح المعنویہ, کہ مواسات, ہمدردی, ایک دوسرے سے تعلق اور معنوی روح کو جو ہے بلند کرنا. اللہ نے فرمایا یہ حوصلہ دیتے ہوئے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور پھر اس کے بعد کی آیتیں کہ تم کمزور نہ پڑو اور غمزدہ نہ ہو جاؤ, اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی اعلیٰ اور غالب رہو گے, یہ حوصلہ دیا. اور پھر اگلی آیت میں کہا کہ اگر تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسی تکلیف پہنچ چکی ہے. ان تمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, اگر تمہیں غزوہ بدر میں, احد میں چوٹ پہنچی ہے تو اس سے پہلے اس کے جیسی غزوہ بدر میں تمہارے دشمن کو شدید, اس سے بھی زیادہ بڑی چوٹ پہنچی ہے. تو اس سے کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تو جنگ ہے جس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچتا رہتا ہے. اسی طریقے سے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, دیکھیے کیسا حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے. ہاں, ابھی آج ہی یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں. کیا تم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کہ تم یہ سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ اب تک تم اللہ کے سامنے یہ بات کھلی نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ تو جانتا ہے, لیکن کھل کر عملی تجربے کے طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون. جنت میں جانے کے لیے ان راستوں سے گزرنا پڑے گا, قربانیاں دینی پڑے گی, مشقتوں میں جانا پڑے گا. چوتھی چیز کہ مسلمانوں کو ایسی صورت میں داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں, اللہ کی جانب سے بڑا لطیف ملامت کا پہلو. ہاں, آیت نمبر 143, 144, 153, 154, 159 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ نے آیت سنی آج کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. ان آیتوں میں سے میں صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں جو یہاں صاحب کتاب نے 5-6 آیتوں کا حوالہ دیا کہ محمد تو ایک رسول ہے, آپ سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے, اگر آپ قتل کر دیے جائیں یا آپ کی موت ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے. غزوہ بدر کے احد کے درمیان میں یہ افواہ اڑی, شیطان نے اڑایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت رکھتے تھے, جب وہ شہید ہوئے تو کسی نے یہ اڑا دیا کہ آپ شہید ہو گئے. اور اس خبر کو سن کر بہت سارے مسلمان بددلی کا شکار ہوئے, کچھ میدان سے نکل گئے, کچھ منتشر ہو گئے, بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف انداز میں اس پر ملامت کی مسلمانوں کی کہ تم اس پر کیوں بیٹھ گئے, محمد تو ایک رسول ہے, اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر آپ ہمارے درمیان نہ رہ جائیں, آپ کے درمیان, تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے, دین والا کام نہیں کرو گے. اور پھر اس طریقے سے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے برے حالات ہوئے ان کا بھی ذکر کیا کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے, رسول تم کو پکار رہے تھے, استسعدون ولا تلوون الی احد, جب تم بھاگے, سرپٹ بھاگ رہے تھے, اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے, والرسول یدعوکم فی اخراکم, جبکہ پیچھے سے رسول تم کو آواز دے رہے ہیں, تم سن نہیں رہے تھے. اس میں لطافت کے ساتھ ملامت کی گئی کہ یہ تمہاری روش ٹھیک نہیں تھی. ہاں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ کیا کہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا تھی. جنگ سپہ سالار لشکر کی بات کو ماننا چاہیے, مرکزیت سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے, اور منہج, اصول اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد متعین کیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے. 5واں توضیح و اسباب الہزیمہ. ان آیتوں میں سورہ آل عمران میں ہزیمت اور شکست کے اسباب کی وضاحت کی گئی.
کیوں مسلمانوں کو شکست ہوئی, فتح کا نقشہ بدل گیا؟ تو پہلے نمبر پر یہ بتایا کہ اختلاف, مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوا. 50 لوگوں میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول کا مقصد یہ کہنے کا تھا اور یہ کہنے کا تھا. پہلا اکتشاف قرآن کی آیت 152 نے اس کو بیان کیا, ہاں, کہ تمہارا اختلاف ہوا, اس کے بعد ایسا ایسا معاملہ ہوا. دوسرا معاصی اور گناہ, اللہ اور رسول کی نافرمانی اور گناہ. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان, جن لوگوں نے دو گروہوں کے مڑبھیڑ جنگ کے دن پیٹ پھیری تو ان کی بعض کارستانیوں کے, آگے اللہ نے کہا بے باز ما کسبوا, آج ہی آیت پڑھی گئی کہ بعض کارستانیوں کے نتیجے میں شیطان نے ان کو پھسلا دیا, بھٹکا دیا. ہم غلطی کرتے ہیں تو شیطان کا بس چلتا ہے, ہم نیکی کرتے ہیں دین پر قائم رہتے ہیں تو شیطان کا بس نہیں چلتا. تو پتہ چلا کہ گناہ سے شیطان کا راستہ کھلتا ہے اور شیطان مسلمانوں کے دل و دماغ کو پھیرتا ہے, اللہ کے رسول کی یا دین کی نافرمانی کی طرف ابھارتا ہے. تیسری وجہ جو شکست کی یا مسلمانوں کی فتح کے نقشہ بدل جانے کی, شکست کہہ رہے ہیں ہم, پورے طریقے سے یہ شکست نہیں تھی. التعلق بالاشخاص, شخصیتوں سے تعلق, کہ دین کے معاملے میں کسی شخصیت سے ہم جڑ جائیں, اپنے دین جماعت کا مقصد چھوڑ کر ایک آدمی پر اپنی بات کو منحصر کر لیں, یہ ہے تو ہم ہے, یہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں, سارا معاملہ اسی کی بنیاد پر, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, یہ سرزنش ہے, یہ لطیف ملامت ہے کہ شخصیت کی بنیاد پر ہمارے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین, اللہ کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے دین اور اصولوں کی بنیاد پر ہماری کوششیں, قربانیاں اور کام ہونا چاہیے. کوئی رہے یا نہ رہے, اللہ کے حکم پر ہم عمل کریں گے. ہاں, نقف الآن علی علاقۃ القسم الثانی قسم الاول بالثانی والعوامل المشترکۃ بینہما. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم پہلے قسم کا دوسرے قسم سے کیا تعلق ہے اور دونوں کے درمیان مشترک عوامل کیا ہے. کہہ رہے ہیں عدم التعلق بالاشخاص والترکیز علی الفکرۃ والہدف والمنہج. یہ نتیجہ نکال رہے ہیں, بہت اچھا سبق ہے, ہاں, بڑی غور سے ذہن میں رکھیے کہ شخصیتوں سے تعلق نہ رکھتے ہوئے فکر, ہدف اور منہج, یعنی ہمارا مقصد کیا ہے, اس چیز پر ہماری نگاہ ہونا چاہیے. شخصیتوں سے محبت ہو, اگر وہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کی سمع و طاعت بھی ہو, لیکن ان کی بنیاد پر ہم کام کریں گے یا کام نہیں کریں گے, یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ذہن ہدف اور مقصد پر ہونا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور چنانچہ پہلی قسم میں کیا بات کہی کہ جب ان دونوں چیزوں میں, دونوں پہلی قسم اور دوسری قسم, خارجی افکار سے نمٹنے کی جو تعلیمات ہیں, داخلی مسائل سے نمٹنے کی جو تعلیمات ہیں, دونوں میں مشترک بات ایک بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو نصارہ فتنے میں پڑ گئے اور گمراہی کا شکار ہو گئے. حضرت عیسیٰ کی شخصیت اب چلی گئی تو یہ فتنے میں پڑ گئے. ایسے ہی دوسری قسم میں جو بیان کیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر اڑا دی گئی, پھیل دی گئی, تو قریب تھا کہ صحابہ کرام بھی فتنے میں پڑ جائیں, مسلمان بھی فتنے میں پڑ جائیں. دونوں جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے کا دروازہ کہاں کھل رہا ہے, شخصیت سے وابستہ ہونے پر. ہاں, لہذا شخصیت کی بجائے مقصدیت پر نگاہ ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ شخصیت کی عزت نہ کریں, جو عزت والی شخصیت ہے اس کو اس کا مقام دینا شرعاً ضروری ہے. دوسرے نمبر پر وجوب و اہمیت الاتباع, اتباع کا واجب ہونا اور اس کی اہمیت, کہ بات کو ماننا, اتباع کرنا واجب بھی ہے اور وہ کتنا اہم ہے. پہلی قسم میں آیت نمبر 52 میں بتایا گیا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, ہاں, جب حضرت عیسیٰ کو اپنے متبعین سے کفر کا احساس ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ میری مدد کرنے والا کون ہے, تو حواریوں نے کہا. پھر آگے حواریوں کا قصہ بیان کیا گیا کہ وہ ایمان لائے اور کہا کہ پروردگار ہم نے ایمان لایا, تو گواہ رہو, اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی. فاکتبنا مع الشاہدین, ان کی دعاؤں میں سے ہے کہ تو شاہدین میں سے. اس کا مطلب یہ کہ شاہدین میں سے بننے کے لیے, نبی اور اللہ کے پاس مقبول ہونے کے لیے, نبی کا متبع ہونے کے لیے اس کی اتباع ضروری ہے.
اس سے اتباع رسول کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کو تلقین کی کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیویں کیسے بھی حالات ہوں۔ اللہ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کہ کتنے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لہذا اللہ کے راستے میں ان کو جو بھی تکلیف آئی اس کی وجہ سے نہ وہ کمزور پڑے، نہ دبے اور نہ گھٹنے ٹیکے، بلکہ جمے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے، جمنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں رسول کی اتباع میں جمے رہنا چاہیے۔ اب میں یہ بھی چاہتا تھا کہ آج سورہ آل عمران کے پوری باتیں ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ بعض ثابت قدمی کے وہ وسائل کہ ہم اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہیں، اس کے لیے جو وسائل بیان کرنے والی قرآن کی چند آیتیں ہیں، اور پھر اس صورت کے چند فوائد بڑے پیارے بیان کیے، انوکھے قسم کے ایک دو، تو انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں آج اس کو ترک کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں سورۃ النساء کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے نوازے، دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم دے، اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔